جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مکہ کی سرزمین تنگ کر دی گئی اور کفار اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خون کے پیاسے ہو گئے، اس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے لیے ایسا منصوبہ بنایا جس میں ایک چھوٹی سی مخلوق کو بھی عظمت اور شان بخش دی۔ یہ واقعہ نہ صرف ایمان کو تازہ کرتا ہے بلکہ یہ بھی دکھاتا ہے کہ اللہ کی قدرت جب فیصلہ کر لے تو ایک مکڑی کا جالا بھی پہاڑوں سے زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ ہجرت کا وہ سفر تاریخ اسلام کے سب سے اہم لمحات میں سے ایک تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رفیع خاص سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ہجرت کا ارادہ بیان کیا۔ دونوں رات کے اندھیرے میں مکہ سے روانہ ہوئے، راستوں کو بدلا، پہاڑوں کے پیچھے سے گزرے اور آخرکار جبل سور کی اس غار تک پہنچے جو آج بھی اپنی خاموش دیواروں میں وہ ایمان افروز کہانی سمیٹے کھڑا ہے۔ غار سور میں داخل ہوتے ہی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ہر دراڑ اور سوراخ کو اپنے کپڑوں سے بند کرنا شروع کیا تاکہ کہیں کوئی سانپ بچھو اندر نہ آ جائے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں آرام کے لیے لیٹ گئے اور اللہ نے ان دونوں پر اپنی خاص رحمت کا سایہ کر دیا۔ دوسری طرف مکہ میں دشمنوں کو جیسے ہی خبر ملی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر سے نکل چکے ہیں، وہ دیوانوں کی طرح اب کی تلاش میں نکل پڑے۔ کچھ انعام کے لالچ میں تھے، کچھ اپنی دشمنی میں اندھے ہو چکے تھے اور کچھ بس اس خوف میں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر مدینہ پہنچ کر دعوت پھیلا دیں تو اسلام پوری عرب سرزمین پر چھا جائے گا۔ دشمن جنگلی اونٹوں کی طرح بھاگتے ہوئے غار سور تک پہنچ گئے۔ وہ دروازے کے بالکل سامنے کھڑے تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دل میں گھبراہٹ کی ایک لہر دوڑی۔ انہوں نے دھیمی آواز میں کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر وہ اپنے قدموں کی طرف بھی دیکھ لیں تو ہمیں دیکھ لیں گے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکمل یقین کے ساتھ فرمایا، ابو بکر فکر مت کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ غار کے اندر سکون تھا لیکن باہر دشمنوں کا شور بڑھتا جا رہا تھا، تلواروں کی چمک، قدموں کی دھمک، غصے سے بھری آوازیں، سب کچھ اتنا قریب تھا کہ اگر کوئی ذرا جھک کر اندر دیکھ لیتا تو اسلام کی تاریخ شاید مختلف ہوتی۔ لیکن اللہ نے اپنی قدرت کو ایک ننھی سی مکڑی کے ذریعے ظاہر کرنا تھا۔ اس غار کے دہانے پر اللہ کے حکم سے ایک مکڑی نے لمحوں میں جالا بن دیا، اتنا باریک، اتنا نفیس، لیکن اتنا مکمل کہ جیسے سالوں سے کسی نے دروازہ نہیں کھولا۔ اسی وقت دو جنگلی کبوتروں نے بھی غار کے سامنے آ کر گھونسلہ بنا لیا۔ دشمن جب وہاں پہنچے تو وہ ٹھٹک کر رک گئے۔ ایک نے غصے سے کہا، اندر دیکھو، وہیں چھپے ہوں گے۔ دوسرے نے جالا دیکھ کر جواب دیا، اگر کوئی اس غار میں گیا ہوتا تو یہ جالا موجود نہ ہوتا۔ مکڑی کا جالا تو ذرا سا ہاتھ لگنے سے بھی ٹوٹ جاتا ہے، یہاں تو پرندوں نے بھی گھونسلہ بنایا ہوا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں نہیں آ سکتے۔ یہ سن کر باقیوں نے بھی سر ہلا دیا اور پھر وہ مایوسی کے ساتھ واپس لوٹ گئے۔ وہ سمجھ نہ سکے کہ یہ مکڑی نہیں تھی بلکہ اللہ کا محافظ تھا۔ جس جالے کو لوگ کمزور سمجھتے ہیں وہ اسی لمحے دنیا کی سب سے طاقتور دیوار بن گیا تھا۔ غار کے اندر بیٹھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ تو گھبراہٹ دکھائی نہ بے چینی، وہ تو اللہ کے فیصلوں پر بھروسہ کرنے والوں کے سردار تھے۔ اب جانتے تھے کہ اللہ جب حفاظت کرتا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دل بھی اب کے الفاظ سن کر مکمل پرسکون ہو گیا۔ 3 دن تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اسی غار میں رہے۔ باہر دشمن ہر جگہ تلاش کرتے رہے لیکن اللہ کے بنائے ہوئے ایک چھوٹے سے جال نے ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا۔ آخرکار جب حالات سازگار ہوئے، دونوں غار سے نکلے اور مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ وہی سفر تھا جس نے اسلامی تاریخ کا رخ بدل دیا۔ مدینہ پہنچ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا معاشرہ قائم کیا جو دنیا کے لیے مثال بن گیا۔ یہ واقعہ صرف ایک تاریخی یاد نہیں بلکہ یقین اور بھروسے کی طاقت کا درس بھی ہے۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ کے نزدیک چھوٹی بڑی کوئی چیز نہیں، وہ چاہے تو ایک پہاڑ کو ریت بنا دے
اور چاہے تو ایک مکڑی کے جالے کو فولاد سے زیادہ مضبوط کر دے۔ مسئلہ صرف ہمارے ایمان کا ہے۔ اگر ہم اللہ پر بھروسہ کرنا سیکھ لیں تو وہ ہمارے راستے بھی ایسے ہی صاف کر دیتا ہے جیسے اس نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کیے۔ آج جب ہم اس واقعے کو پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ کی مدد کب آتی ہے۔ وہ اس وقت آتی ہے جب انسان اپنی پوری کوشش کر چکے اور پھر اللہ کے آگے خود کو چھوڑ دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہی کیا۔ اپنے چھپنے کے لیے بہترین جگہ منتخب کی، سفر کا بہترین وقت چنا، لیکن نتیجہ اللہ کے حوالے کر دیا۔ یہی تو توکل ہے۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ جس مکڑی کو لوگ معمولی، حقیر یا کمزور سمجھتے ہیں، اسے اللہ نے ہمیشہ کے لیے تاریخ کی کتابوں میں محفوظ کر دیا۔ اس غار کے باہر وہ جالا آج تک ایمان کی سب سے باریک لیکن سب سے مضبوط دلیل سمجھا جاتا ہے۔ آخر میں ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ جب کسی کی حفاظت کرتا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی، چاہے دشمن کتنے ہی طاقتور کیوں نہ ہوں، چاہے ان کی تعداد کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہو۔ اللہ کی ایک چھوٹی مخلوق انہیں روکنے کے لیے کافی ہوتی ہے۔ اصل طاقت ہاتھوں میں نہیں بلکہ اللہ کے حکم میں ہے، اور اسی لیے آج بھی مسلمان جب غار ثور کا نام سنتے ہیں تو دل بھر آتا ہے۔ یہ واقعہ بتاتا ہے کہ اللہ اپنے نبیوں کی حفاظت کیسے کرتا ہے، اور جب اللہ کا حکم ہو جائے تو مکڑی کا جالا بھی پوری دنیا کے لشکروں کے سامنے ڈٹے رہتا ہے۔